نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ معزز ناظرین، اس سے قبل ہم نے تعوذ کی تفسیر کو مختصر سا جانا تھا، اور آج انشاءاللہ العظیم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو مختصر سا جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہ ہر سورت سے پہلے بھی بطور فاصل کے، یعنی ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فرق بتانے کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی کنجی بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی چابی ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ کیا حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء پہ نہیں نازل ہوئی؟ یہ سورۃ النمل کے اندر تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی طرف منسوب فرمائی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ کب نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اول بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب وحی نازل کرنا شروع کی، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان پر، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو وحی حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یوں سمجھ لیں کہ کلزم قطرے میں ہے، اور کائنات حباب اندر موجود ہے۔ ہر برکت اور ہر قوت اور ہر رحمت اور ہر نور کی ابتدا بھی بسم اللہ ہے، ان کی انتہا بھی بسم اللہ ہے۔ اور علم و آگاہی کا ہر مصدر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دائرے عقل جہاں حکمتیں جولیاں برتی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سارا علم سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم اس کی با میں ہے، اور با کا سارا علم اس کے نقطے میں ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یاد آیا کہ جب روم کے بادشاہ کو سر کا درد بہت ہوتا تھا، اور بڑے بڑے طبیب آئے اور اس کا علاج کیا، لیکن اس کو سر کا درد دور نہ ہوا، تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عریضی بھیجی اور لکھا کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ناکام ہو گئے ہیں، مجھے سر کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس ٹوپی کو وہ جب پہنتا تھا تو اس کو سر کا درد دور ہو جاتا تھا، جب وہ ٹوپی اتارتا تھا تو اس کو سر کا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ بڑا متعجب ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اتارتا ہوں تو پھر شروع ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اس ٹوپی کو پھر کھولا، جب کھولا تو اس کے اندر سے اس کو ایک پرچی ملی، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب روح البیان نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 اسماء ہیں، 3000 اسماء ہیں، اور ان 3000 اسماء کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناموں سے اللہ کو یاد کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کو ان سارے اسماء کی برکت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ واقعہ معراج میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا، آپ نے بھی قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے نیچے نہروں کا ذکر کرتا ہے۔ 4 مشہور نہریں ہیں، پانی کی نہر اور دودھ کی نہر اور شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ لیکن یہ نہریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ان کی ابتدا کیا ہے، آئیں آج یہ بھی ہم سن لیتے ہیں، اور اس کو بھی صاحب روح البیان نے ہی لکھا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنتیں دکھائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چاروں نہریں دیکھی، پانی کی نہر اور دودھ کی نہر اور شراب طہور اور شہد کی نہر، تو جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ آ کہاں سے رہی ہے اور جا کدھر رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جا تو یہ حوض کوثر میں رہی ہے لیکن آ کہاں سے رہی ہے یہ آپ اپنے رب سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ یہ نہریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ حضور فرماتے میں نے آنکھیں بند کی اور جب اس نے کہا آنکھیں کھولیں تو میں نے آنکھیں کھولے تو میں نے دیکھا ایک بڑا سا درخت ہے اور اس کے ایک جبہ نوا بڑا سا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک دروازہ ہے، گیٹ ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے سونے کا، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر سارے انسان مل کر بیٹھ جائیں تو ایسے لگے جیسے بڑے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے جانا کہ یہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے وہ نہریں جا رہی ہیں۔ تو میں واپس پلٹا تو اس فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا رسول اللہ اندر نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اندر میں کیسے جاؤں، یہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس تالے کی چابی بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تالا کھل گیا اور میں اندر داخل ہوا اور میں نے اندر 4 ستون دیکھے جن کی چاروں ستونوں کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم کی میم سے میں نے دیکھا وہاں جہاں بسم لکھا ہوا تھا اس کی میم سے میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر جا رہی ہے، اور لفظ اللہ کی ہا سے میں نے دیکھا دودھ کی نہر جا رہی ہے، اور رحمان کی میم سے میں نے دیکھا کہ شراب طہور شراب کی نہر جا رہی ہے، اور رحیم کی میم سے میں نے دیکھا کہ شہد کی نہر جاری ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ان چاروں نہروں کا منبع یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ چاروں نہریں یہاں سے جاری ہوتی ہیں ان کی برکات سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خوشخبری اپنے محبوب کو سنائی، اور وہ خوشخبری آپ کے لیے سنائی کہ اے محبوب آپ کی امت کا جو شخص پاک ہو کر سچی نیت کے ساتھ مجھے ان چاروں ناموں سے پکارے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو ان چاروں نہروں سے پلاؤں گا۔ یعنی آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں اور ان نہروں سے پانی پئیں، وہاں سے شراب طہور پئیں، شہد پئیں، اور وہ بھی جنت کا شہد اور وہ بھی جنت کا پانی اور وہ بھی جنت کا دودھ۔ تو جو بھی چاہتا ہے پینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی نیت سے پڑھے گا اور پاک صاف ہو کر پڑھے گا میں اسے ان چاروں نہروں سے پلاؤں گا۔ اتنی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ جو منصور میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے اس کے 4000 گناہ معاف کرتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے اس کے 4000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑ پڑی، ہوا تھم گئی، سمندر موج زن ہو گیا، آسمان سے شیطان پر پتھر برسنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز پر پڑھے گا میں اس میں برکت رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب تم کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، حتیٰ کہ برتن کو ڈانپو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ یعنی ہمیں ہر کام میں، ہر جائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کا قول ہے کہ جس کام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں برکت نہیں رہتی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے
چاہیے کہ ہم ہر کام میں صبح جب تیار ہوں کپڑے پہنیں، کنگھی کریں، سرما لگائیں، دانت صاف کریں، جو کام بھی جائز کریں ہمیں چاہیے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور اسی طرح بچے جب اسکول میں جانے لگیں بیگ تیار کریں، کتابیں نکالیں ڈالیں، پینسل نکالیں، لکھنا شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے بعد. اور اسی طرح جب آپ لکھنا شروع کر دیں، پیپر دیں، کھانا کھانے، ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ نوالے میں، اس نوالے میں اللہ کتنی برکتیں عطا کرتا ہے. اور اگر آپ سچی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو الغرض آج کل دیکھیں کرونا ہے، آپ جب ماسک پہنے، وہ حضرت عمر کے واقعے کو یاد کر کے کہ اللہ نے اس ٹوپی میں برکت رکھی تھی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو آپ ماسک کو بسم اللہ کا دم کر کے ماسک پہنے، اتاریں تو بسم اللہ کر کے اتاریں. انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ کرونا کا مرض نہیں لگے گا. اور جس کو لگا ہوا ہے اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے دم کر کے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا کرے گا. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی برکتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں. مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا کہ بچپن میں ہم جب گرنے لگے ہوتے تھے، کہیں پھسلتے تھے ہم، تو میری جو والدہ ہے وہ کہتی تھی بسم اللہ. تو اس کر پہلے دور کی جو عورتیں تھیں وہ ایسا کیا کرتی تھی کہ وہ کیا کہتی تھی بسم اللہ. آج کل تو یہ رواج ہی نہیں رہا، تو وہ ہر کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ ایک دم ان کے منہ سے نکلتا تھا. اچانک جو واقعہ ہو، حادثہ ہو جائے، کوئی تھوڑا چھوٹا بڑا کوئی آواز سن لے تو کہتے تھے بسم اللہ. تو یہ میں سوچتا تھا کہ یہ گرنے لگتے ہیں تو یہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ تو کسی کام کے شروع کے لیے، برکت کے لیے ہوتا ہے، تو گرنے میں یہ کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ اس وقت سمجھ میں نہ آیا. لیکن بعد میں جب درس نامی پڑھتے ہوئے یہ حدیث میری نظروں سے گزری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہمارے استاد محترم پیر و مرشد مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ قبلہ پیر سے ریاض حسین شاہ صاحب کی تفسیر میں بھی یہ سامنے ہی لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پھسلی تو حضور کے ساتھ جو ردیف میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ شیطان کو یوں نہ کہو، اس لیے کہ وہ پھولتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کا کام ہے کہ یہ سواری پھسلی ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. بسم اللہ پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے. تو یہ وہ علم تھا جو ہمارے بزرگوں کو سینہ بسینہ، ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا نہ ہو لیکن سینہ بسینہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے سچی نیت کے ساتھ پڑھنے کا بڑا مقام ہے. اور اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات عطا بھی فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.